چلیں آج ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور 6 صدی کے عرب کی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی سرزمین جو بہت جلد ایک ایسی تحریک کا مرکز بننے والی تھی جو پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دے گی۔ جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بھی کہا گیا ہے، یہ وہی بنجر اور پیاسی زمین تھی جہاں سے ایک نئی تحریک نے جنم لیا، ایک ایسی تحریک جس کا مقدر تاریخ کا رخ موڑنا تھا۔ یہ خیال ہمیں اس بڑی تبدیلی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے جس پر ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ تو اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ہم ان 6 اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ہم خود اس سرزمین سے شروع کریں گے اور پھر وہاں کے معاشرے، ثقافت اور آس پاس کی بڑی سلطنتوں کا جائزہ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خود اس سرزمین کی، جو اپنے آپ میں ایک کردار کی حیثیت رکھتی ہے اور جس نے وہاں کے لوگوں کی زندگی کے ہر پہلو کو شکل دی۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی جگہ کا جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت اکثر 100 ڈگری فارنہائٹ سے بھی اوپر چلا جاتا ہو اور بارش تو جیسے نہ ہونے کے برابر ہو۔ جزیرہ نما عرب کی یہی حقیقت تھی۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف تو عرب، ایشیا، افریقہ اور یورپ کے سنگم پر تھا ایک اہم تجارتی مرکز، لیکن دوسری طرف اسکندر اعظم جیسی بڑی طاقتیں بھی اس کے پاس سے گزر گئیں اور رومیوں نے کوشش کی لیکن اس کے سخت ماحول کی وجہ سے ناکام رہے۔ تو ایسے مشکل حالات میں وہاں کے لوگوں نے جینے کا کون سا طریقہ اپنایا؟ انہوں نے بقا کو ایک فن بنا لیا تھا۔ وہاں زندگی ایک مسلسل سفر کا نام تھی۔ سردیوں میں قبائل اپنے جانوروں کے ساتھ ہری بھری چراگاہوں کی تلاش میں نکل جاتے اور جب گرمیوں میں سب کچھ سوکھ جاتا تو وہ اپنے پرانے جانے پہچانے کنووں کی طرف لوٹ آتے۔ یہ ایک ایسا چکر تھا جو نسل در نسل ان کی زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ اچھا، اتنی غیر محفوظ دنیا میں لوگ آخر خود کو بچاتے کیسے تھے؟ اس کا جواب صرف ایک چیز میں تھا: قبیلہ۔ دیکھیں، قبیلہ صرف رشتہ داروں کا ایک گروہ نہیں تھا، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ یہ ان کی حکومت بھی تھی، ان کی فوج بھی، اور سماجی تحفظ کا واحد نظام بھی۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی کسی قبیلے کا حصہ ہے تو وہ محفوظ ہے، مشکل وقت میں کوئی اس کا ساتھ دینے والا ہے۔ قبیلے کی عزت سب کی عزت ہے، اور قبیلے کے ایک فرد پر حملہ پورے قبیلے پر حملہ سمجھا جاتا تھا۔ قبیلے کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اچھا، اب ذرا ثقافت کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھنا بڑا حیران کن ہے کہ کیسے سخت سرزمین نے دنیا کی سب سے شاندار ادبی روایات میں سے ایک کو جنم دیا۔ جس سرزمین پر بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے لیے پتھر نہیں تھے، وہاں کے لوگوں نے اپنی ساری تخلیقی توانائی اپنی زبان یعنی شاعری میں لگا دی۔ انہوں نے لفظوں سے اپنی یادگاریں تعمیر کیں۔ اور اس فن کا سب سے بڑا شاہکار تھیں معلقات۔ ان کا مطلب ہے لٹکائی ہوئی نظمیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نظمیں اتنی شاندار اور قیمتی تھیں کہ انہیں سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ کی دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا۔ یہ صرف نظمیں نہیں بلکہ عربوں کے لیے فخر کی علامت تھیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اسلام سے پہلے عرب کے مذہبی حالات کی۔ یہ منظرنامہ بھی بڑا پیچیدہ تھا۔ دیکھیں، روایت کے مطابق شروع میں تو یہاں توحید تھی، یعنی ایک خدا کی عبادت۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ اسی مقصد کے لیے بنایا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ اصل پیغام دھندلا گیا اور شرک نے اس کی جگہ لے لی۔ اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ 6 صدی میں وہی کعبہ جو کبھی توحید کا مرکز تھا، اس میں مختلف قبیلوں کے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا الگ دیوتا تھا۔ اور آخری بات، عرب دنیا سے کٹا ہوا نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی 2 سب سے بڑی عالمی طاقتوں یعنی سپر پاورز کے بالکل بیچ میں موجود تھا۔ شمال مغرب میں بازنطینی رومی سلطنت تھی اور شمال مشرق میں فارسی ساسانی سلطنت، اور یہ دونوں آپس میں صدیوں سے ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لڑ رہی تھیں۔ اب یہ دونوں سلطنتیں خود بھلاہ راست لڑنے کے بجائے عرب قبیلوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی تھیں۔ رومیوں نے غسانیوں کو اپنا اتحادی بنایا ہوا تھا اور فارسیوں نے لخمیوں کو۔ یہ قبائل ان بڑی طاقتوں کے لیے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صدیوں کی ان لڑائیوں نے ان دونوں سلطنتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ 6 صدی تک وہ سیاسی، فوجی اور معاشی طور پر بالکل تھک چکی تھیں، جس کی وجہ سے عرب کی سرحدوں پر ایک طاقت کا خلا پیدا ہو رہا تھا۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ ایک سخت مگر محفوظ زمین، بہادر اور خوددار قبائلی لوگ، ایک طاقتور زبان جو سب کو جوڑتی تھی، ایک ملا جلا مذہبی ماحول اور 2 کمزور پڑتی ہوئی پڑوسی سلطنتیں۔ یہ سارے منفرد حالات مل کر ایک ایسے سٹیج کو تیار کر رہے تھے جہاں تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک رونما ہونے والی تھی، اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ تاریخ کا دھارا بدل دینے والی تحریک نے دنیا کے کسی اور حصے کے بجائے اسی بظاہر نظر انداز کیے گئے خطے سے جنم لیا؟